وسلم کے لیے درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ وبینہما الی ربوۃ وذات قرار ومعین صلوات علی محمد وآل محمد کربلا کی سرزمین پہ آپ تمام زائرین امام حسین موجود ہیں. یہ سرزمین کربلا وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین کو اللہ نے کعبے کی سرزمین سے 24,000 سال پہلے ہی خلق کر دیا، اور اس سرزمین کو اللہ نے بہت زیادہ مبارک بنایا، اور اتنا مبارک بنایا کہ جب زمینوں نے فخر کرنا شروع کیا. کامل الزیارات میں یہ روایت ہے، ابن قولبہ نے لکھا کہ جب مکے کی سرزمین نے ساری زمینوں پہ فخر کر کے کہا کہ مجھ میں اللہ کا گھر ہے، مجھ میں اللہ کا حرم ہے، مجھ سے افضل کون ہو سکتا ہے، بس اس کا یہ فخر کرنا تھا. چھٹے امام کے جملے کے امام نے فرمایا کہ جو روایت موجود ہے کہ اللہ نے مکہ کی سرزمین کو دیکھ کر کہا کہ تو کعبے کے ہونے کی وجہ سے فخر نہ کر، تجھ میں کعبہ ہے. اور ایک مرتبہ ایک زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس سرزمین کو دیکھو. جب مکہ کی سرزمین نے اس سرزمین کو دیکھا، وہ سرزمین کربلا کی تھی، کہا کہ اگر اس سرزمین کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا. یعنی یہ سرزمین اتنی مقدس ہے، اگر اس سرزمین کو نہ بناتا تو میں مکے کی سرزمین کو نہ بناتا. اور روایت کے جملے سب اتنے ہیں کہ وہ جملے میں بیان کر دیتا ہوں، کتاب میں موجود ہیں. وہ جملے کیا ہیں کہ اللہ نے مکے کی سرزمین کو یہ ڈانٹ کر کہا کہ آئندہ ایسا فخر نہ کرنا، اگر میں کربلا کی سرزمین کو نہ بناتا تجھے میں جہنم میں کعبہ سمیت پھینک دیتا. یہ جملے ہیں کہ کربلا کی سرزمین اتنی مقدس ہے، مکہ کی سرزمین کو اللہ کہہ رہے میں جہنم میں ڈال دیتا. یہ سرزمین، اس سرزمین کو کربلا معلیٰ کہا جاتا ہے. تاریخ میں دو ہی معلیٰ ہیں، ایک خدا کا عرش معلیٰ ہے، ایک امام حسین کی کربلا معلیٰ ہے. کچھ خاصیتیں ایسی ہیں کہ جو ائمہ معصومین میں سوائے امام حسین کی کسی کو ملی ہی نہیں. حتیٰ کہ روایت میں موجود ہے کہ جس شخص نے نجف میں مولا علی کی زیارت کی ایسا ہی ہے جیسے مدینے میں رسول اللہ کی زیارت کی، کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کی زیارت کی، امام تقی کی زیارت کی ایسا ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ کی مدینے میں زیارت کی، سامرہ میں امام حسن عسکری امام نقی کی زیارت کی بالکل ایسا ہی ہے جیسے مدینے میں رسول اللہ کی زیارت کی. اور پھر فرمائے کہ جس نے مشہد میں امام رضا کی زیارت کی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے رسول اللہ کی زیارت کی. یعنی تمام ائمہ معصومین کی جو کوئی بھی زیارت کرے، ائمہ معصومین میں سے کسی ایک کی بھی زیارت کرے، معصوم فرماتے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے مدینے میں رسول اللہ کی زیارت کی. مگر ایک خاصہ سے حسین ابن علی کو حاصل ہوا، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. لیکن جب معاملہ حسین ابن علی کی زیارت کا آیا تو امام کے جملے، امام نے فرمایا من زار الحسین فی کربلا کما زار اللہ فی عرشہ. ہاں مگر جس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی ایسا ہی عرش پہ خدا کی زیارت کی. یہ خاصہ امام حسین کو ملا. اور اس سرزمین کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. جو آیت آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دی، اس آیت میں اللہ نے کربلا کی سرزمین کا تذکرہ کیا. قصہ جناب عیسیٰ کا ہے اور تذکرہ کربلا کی سرزمین کا ہے. جناب عیسیٰ کا ربط اس سرزمین سے بہت ہے. آیت کیا ہے؟ وجعلنا ابن مریم وامہ، ہم نے عیسیٰ کو اور ان کی ماں مریم کو آیت بنایا، نشانی بنایا. وبینہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین، اور ہم نے ان کو ایک ٹیلے اور ایک فرات کے پاس پناہ دی. یہ پناہ کب تھی؟ اس کا پیچھا جو پس منظر ہے وہ کیا تھا کہ جب جناب عیسیٰ کا وقت ولادت آیا تو اللہ نے جناب مریم سے کہا کہ خانہ کعبہ سے چلی جاؤ. جناب مریم خانہ کعبہ سے چلی گئی، رہتی تھی خانہ کعبہ میں، بیت المقدس میں رہتی تھی. لیکن جب وقت ولادت عیسیٰ آیا انہیں کہا کعبے سے چلی جائیں. جب وہ کعبے سے گئی تو پھر گئی کہاں؟ اللہ نے معجزے کے ذریعے ان کو ایک زمین پر ٹھہرایا. جب وہ اس سرزمین پر پہنچی، اس سرزمین پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی. جب معصوم سے کسی نے پوچھا مولا یہ سرزمین کون سی ہے کہ جہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی، تو امام نے فرمایا کہ جہاں تذکرہ ہے کہ ہم نے ایک ٹیلے اور فرات کے پاس پناہ دی. کا وہ ٹیلا کربلا کا تھا، پانی فرات کا تھا. ٹیلا کربلا کا تھا، پانی فرات کا تھا. جناب عیسیٰ کو پناہ ملی ہے کربلا کی سرزمین پہ، جناب مریم کو پناہ ملی ہے کربلا کی سرزمین پہ. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ پناہ انہیں کربلا کی سرزمین پہ ملی ہے. نکالا کہاں سے تھا؟ خانہ کعبہ سے نکالا تھا. اللہ نے اپنے گھر سے نکالا تو اللہ نے ایک اصول قیامت تک کے لیے بتلا دیا کہ جسے کوئی پناہ نہ دے اسے حسین پناہ دیا کرتے ہیں. جسے
کوئی پناہ نہ دے اسے حسین پناہ دیا کرتے ہیں. بس آخری جملے تذکرہ فرات کا آ گیا تو مولا عباس کا بھی ذکر ہو جائے ایک آیت میں کہ مولا عباس کا قصہ مصائب میں سنا جاتا ہے کہ مولا گئے چلو بھرا دریا میں واپس مار دیا. یہ مولا نے جو کیا یہ تھا کیا قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کی ہے مولا عباس نے کربلا کے بن میں. مقام فضائل پہ سنا رہا ہوں کس طرح قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ مبتلکم بالنہر فمن شرب منہ فلیس منی الا من اقترف غرفۃ بیدہ. اللہ نے جناب طالوت کا ذکر کیا. لشکر بہت زیادہ پیاسا تھا. جب شدت پیاس زیادہ تھی تو ان کا امتحان پانی کے ذریعے ہوا اور اللہ نے یہ کہا کہ جو پانی نہیں پیے گا وہ منیت کی منزل پر رہے گا. جو پی لے گا وہ منیت کی منزل سے خارج ہو جائے گا اور جو چکھے گا بھی نہیں وہ منیت پر باقی رہے گا. الا من اقترف غرفۃ بیدہ. ہاں مگر وہ جو پینے کے ارادے سے نہ چلو بھرے اور گرا دے. تو طالوت کے لشکر میں کیا ہوا اکثریت وہ تھی جنہوں نے پانی پی لیا قلت وہ تھی کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا. مگر یہ جو ٹکڑا تھا چلو اٹھا کے واپس گرانا یہ سوائے مولا عباس کے کسی نے نہیں کیا. یہ آیت کی تفسیر کربلا میں مولا عباس نے پوری کی ہے. اور جشن جناب علی اصغر کا ہے. بس آخری جملہ جشن تمام ہو رہا ہے کہ جناب علی اصغر کا آپ جشن سننے آئے ہوئے ہیں. امام حسین نے جب اپنی فوجوں کو تقسیم کرنا شروع کیا ایک اصول ہے اور وہ اصول کیا ہے کہ جو سب سے بھاری اور سب سے قیمتی شے ہوتی ہے اسے ہمیشہ آخر کے لیے رکھا جاتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے قیمتی شے ہمیشہ آخر میں لائی جاتی ہے. اللہ نے جب تقسیم کی آدم کو پہلے بھیجا نوح کو ان کے بعد بھیجا پھر ابراہیم کو بھیجا پھر موسیٰ کو بھیجا پھر عیسیٰ کو بھیجا. جو اللہ کا سب سے قیمتی نبی تھا اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا. جب کتابوں کی بات آئی تو توریت کو پہلے بھیجا زبور کو بعد میں بھیجا انجیل کو اس کے بعد بھیجا. جو سب سے قیمتی کتاب تھی قرآن اسے آخر میں بھیجا. خیبر کا میدان آ گیا. پہلے دن نبی نے کسی کو علم دیا دوسرے دن کسی کو علم دیا تیسرے دن کسی کو علم دیا. جو نبی کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی تھا آخر میں نبی نے اسے علم دیا. کربلا کے بن میں مولا حسین نے اپنی فوجوں کو جب تقسیم کرنا شروع کیا پہلے حر کو بھیجا پھر حبیب کو بھیجا پھر زہیر کو بھیجا پھر عابس کو بھیجا پھر جون کو بھیجا. حسین کی نظر میں جو سب سے قیمتی تھا حسین اس کو سب سے آخر میں لائے. باقیوں میں اور اصغر میں فرق یہ تھا باقیوں نے دشمن کو تلوار سے مارا تھا اصغر نے ایک مسکان سے مارا تھا.